السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، جس نے اس امت کو رواداری پر مبنی پاکیزہ شریعت سے نوازا ہے اور اسے عمدہ و حسین اخلاق کی رہنمائی کی ہے۔ میں ظاہری و باطنی نعمتوں پر اس کی تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس کے ذریعے ہم دنیا و آخرت میں نجات کی امید کرتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اعلیٰ اخلاق و اقدار کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ کی ضیاء پاش کرنوں سے دلوں کی دنیا روشن ہو گئی۔ ان پر ہمارے رب اسی طرح درود و سلام نازل فرمائے جس طرح انہوں نے اپنی روشنی سے ہمیں ہدایت اور سلامتی کی راہ دکھائی، اور تمام آل و اصحاب پر بدلے اور حساب کے دن تک دائمی رحمت و سلامتی نازل فرماتا رہے۔ اما بعد، مسلمانوں، ہر قدم پر اللہ سے ڈرتے رہو اور صبح و شام رب کی کما حق ہو عبادت کیا کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے، اور نہ مرو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ مسلمانوں، سب سے عظیم عطیہ حسن اخلاق ہے۔ بہترین اخلاق فقراء کی بے نیازی، مالداروں کی زینت اور خوش نصیبوں کا زیور ہے۔ جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے، اور جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کی جدائی سے لوگ خوش ہوتے ہیں۔ کتنے کم تر انسان حسن اخلاق کی بدولت بلند ہو جاتے ہیں، اور کتنے بلند مقام پر فائز انسان اپنی بدخلقی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں حقیر بن جاتے ہیں۔ جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ خود راحت و سکون میں ہوتے ہیں، اور دوسروں کی راحت و سکون کا سامان بنتے ہیں، اور دل ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور اگر تم سے برائی صادر ہو جائے تو نیکی کرو، وہ برائی کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و سیرت دونوں حسین و جمیل تھی۔ اللہ نے آپ کو خوبصورت طبیعت و خصلت، اعلیٰ اوصاف و کمالات، پاکیزہ اخلاق و عادات اور بلند ترین خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں بہترین اخلاق کی توفیق دے اور برے اخلاق سے بچائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اے اللہ، جس طرح تو نے ہماری خلقت کو خوبصورت بنایا، ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ میں تمام ادیان سے کٹ کر سچے دین کا تابع دار اور مسلمان ہوں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ میری صلاۃ، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہاں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا تابع دار ہوں۔ اے اللہ، تو بادشاہ ہے، تیرے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مجھے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف ہے۔ تو میرے گناہوں کی مغفرت فرما، تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں۔ مجھے حسن اخلاق کی ہدایت فرما، اخلاق حسنہ کی جانب صرف تو ہی رہنمائی کرنے والا ہے۔ بری عادتوں اور بدخلقی کو مجھ سے دور کر دے، صرف تو ہی ان بری عادتوں کو دور کرنے والا ہے۔ میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہوں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تیری طرف برائی کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ میں تیرا ہوں اور میرا ٹھکانہ تیرے ہی طرف ہے۔ میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، چنانچہ آپ کے اندر وہ سارے اخلاقی کمالات یکجا کر دیے گئے جو اس کائنات میں مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے تھے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اخلاق و کردار اس باغ کی مانند ہے جس سے نسیم سحر معطر ہوتی ہے اور پکے ہوئے تر و تازہ پھل برآمد ہوتے ہیں۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے فرزند، ادب و تہذیب بہترین جائیداد، حسن اخلاق بہترین دوست، توفیق الہی بہترین رہنما، اور محنت و جفا کشی نفع بخش تجارت ہے۔
اور کوئی بھی مال عقل سے زیادہ فائدہ مند نہیں، کوئی بھی مددگار نیک مشورے سے زیادہ بھروسے مند نہیں، اور خود پسندی سے زیادہ خوفناک کوئی خلوت نہیں، اور جہالت سے بڑی کوئی محتاجگی نہیں، اور کم عقلی سے بڑی کوئی بیکار چیز نہیں۔ احنف نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی خوبی کے بارے میں نہ بتلاؤں جس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو، نرم اور خوش اخلاق ہونا اور بری باتوں سے باز رہنا؟ اور کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری سے خبردار نہ کروں، برے اخلاق کا ہونا اور بدزبانی کرنا؟ مسلمانوں، نیک اخلاق پختہ عقل کا نتیجہ ہے، جن کی گفتگو نرم ہوتی ہے اور صحبت و رفاقت عمدہ ہوتی ہے، ان کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور مقرب وہ شخص ہے جو سب سے بہترین اخلاق سے آراستہ ہو۔ مسلمانوں، حسن اخلاق کے معنی ہے حقوق ادا کرنا، احسان و بھلائی کرنا، فرما برداری کرنا، صلہ رحمی کرنا، دل کو صاف رکھنا، خندہ پیشانی سے ملنا، راست گوئی اور عدل و انصاف سے متصف ہونا، عذر قبول کرنا، عفو درگزر کرنا، نرمی و آسانی برتنا، برے اخلاق سے دور رہنا اور مکارم اخلاق سے آراستہ ہونا، لوگوں کی باتوں کے ٹوہ میں نہ پڑنا، ان کے احوال و قوائف کے پیچھے نہ لگنا، ان کے معاملات کو نہ ٹٹولنا، ان کے اقوال و افعال بیان کرتے نہ پھرنا، اور ان کے راز و بھید معلوم کرنے کے لیے تجسس نہ کرنا۔ اسی طرح سخت کلامی، بدخلقی، سنگ دلی، ترش روئی، جلد بازی، تشدد اور غیظ و غضب سے دور رہنا، نیز رشتے کاٹنے والوں سے رشتے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، ظلم کرنے والوں کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنا، اور ان کی طرح بدخلقی سے جواب نہ دینا بھی حسن اخلاق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجیے، معروف کاموں کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کیجیے۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قرآن کریم میں کوئی بھی آیت اس آیت سے زیادہ مکارم اخلاق کو شامل نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق ان تین خصلتوں میں ظاہر ہوتا ہے: محرمات سے اجتناب کرنا، حلال رزق تلاش کرنا، اور اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت سے کام لینا۔ امام احمد سے حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، غضبناک نہ ہوں اور نہ ہی حدت و تیزی دکھائیں۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق کے معنی ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے سامنے مسکرانا، محبت اور الفت کا اظہار کرنا، شفقت و ہمدردی سے پیش آنا، ان کی اذیت کو برداشت کرنا، حلم و بردباری کا مظاہرہ کرنا، ان کی طرف سے تکلیف دہ امور صادر ہونے پر صبر کا دامن تھامنا، کبر و گھمنڈ اور زبان درازی سے باز رہنا، سختی، غیظ و غضب سے دور رہنا، اور ان کی غلطیوں کا مواخذہ نہ کرنا۔ اعلیٰ و عمدہ اخلاق کا حامل انسان نہ کسی کمینے انسان سے الجھتا ہے، نہ کسی بیوقوف سے جدال کرتا ہے، نہ کسی جھگڑالو انسان سے بحث کرتا، اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو زیادہ سرزنش و ملامت کرتا ہے۔ بیمار پڑنے پر اگر کسی نے عیادت نہیں کی، سفارش کرنے پر اگر اسے ٹھکرا دیا گیا، مجلس میں آگے اگر نہیں پڑھایا گیا، وہ بولا مگر اس کی بات نہیں سنی گئی، اس سے وہ نہ چراغ پا ہوتا ہے، نہ تیش میں آتا ہے، نہ غیظ و غضب کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنے بھائیوں کے لیے اپنا اخلاق بدلتا ہے، اور نہ وہ عام لوگوں اور ہم نشینوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ فلاں نے بے رخی برتی، فلاں نے ان کی شایان نشان عزت نہیں کی، فلاں نے ظلم کیا، بلکہ ان سب کے بدلے وہ ایسا شیریں اور بلند و اعلیٰ اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں حکمت و بصیرت، رحمت و شفقت، تسامح اور عفو و درگزر عیاں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف و درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کی سخت روی و بدسلوکی اور ان کی لرزش و خطا پر صبر کرتے تھے، جیسا کہ انس رضی اللہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی، اتنے میں ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھینچی۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا، اس شخص کے زور سے کھینچنے کی وجہ سے اس پر چادر کے کناروں سے نشان پڑ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ محمد، اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کرو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ ایسے اخلاق و سلام
جو ہر عیب و عار اور غلطی و کوتاہی سے مبرہ و پاک ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے، نہ گندی باتوں اور کاموں میں پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ مسلمانوں، مومن اپنے اچھے اخلاق، اعلیٰ طبیعت، حسن معاشرت اور ایذا رسانی سے دور رہ کر اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبے اور بلند درجات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائی حصے میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن مومن کے بندے کے میزان میں خوش اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے سخت نفرت کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے۔ لطف و کرم کی پناہ لیتا ہو، اسے پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دائمی اور مسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بد خوئی محرومی و ناکامی کی علامت و نشانی ہے۔ جس شخص کا اخلاق برا ہو، انتہائی متکبر ہو، عجب و خود پسندی کا شکار ہو اور اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھتا ہو، تو ایسے شخص کا مقام گر جاتا ہے، ندامت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی عزت و کرامت جاتی رہتی ہے۔ بد اخلاق، بد مزاج، بد شرست اور خشک و سخت مزاج انسان جو لوگوں کے ساتھ بدخلقی و تکبر سے پیش آتا ہے، انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، ان کے سامنے اترا کر چلتا ہے، نہ ان کے سامنے مسکراتا ہے، نہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور نہ کسی کے مقام مرتبے کا خیال کرتا ہے، ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح حرام سے بچتا ہے، ٹھیک اسی طرح اسے گھٹیا اخلاق سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کے اندر بہت سی نیک خصلتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک بری خصلت ساری نیک خصلتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمانوں، اخلاق فطری اور جبلی شے ہے، لیکن اسے خوش اخلاقی کے اظہار، سعی و کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اکتساب بھی کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاط و معاشرت اور ہم نشینی کے ذریعے